داماد کو جب اپنے گھر میں روکھا سوکھا ملا تو سیدھا سسرال آ گیا کہ سسرال میں مرغا کھانے کو ملے گا. ساس چالاک تھی، ایک دن کھلائیں گے روز آئے گا دوڑا دوڑا. ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ کبھی نہیں آئے. داماد آ کر کے سسرال میں بولا کہ ملتا ہے، سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا. ساس باورچی خانے میں سن رہی تھی، کہا کہ شرط یہ کہ سال میں ایک بار آؤ. داماد کو جھٹکا لگا کہ آج دال گلنے والی نہیں ہے. جب دسترخوان پر بیٹھا تو ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دی. جب کھچڑی کو داماد نے دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا. کاموں یہ جیل خانہ ہے کہ قیدی کو کھچڑی دے دیا. ساس بڑی چالاک تھی، اس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. کہا اللہ اکبر، یہ بڑھیا عجیب نہیں ہے بلکہ عجوبہ. تو کھسیا کر کے داماد نے کہا کہ اماں روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی، گھی تو دے دو. تو بڑھیا ایک نمبر کی کنجر کنجوس بخیل مکھی چوس تھی، کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا. جب نکالا کھسیا کر کے جو کھولا تو ڈھکن چھٹک گیا، سارا گھی گر گیا. بڑا افسوس ہوا کہ کون سی حماقت کی، آج تو سارا گھی داماد کھا کر کے چلا جائے. تو بڑھیا نے قسم کھا لیا کہ آج داماد کو پورا گھی کھانے نہیں دے گی. دماغ لگاتے. تو داماد سے کہا بڑھیا نے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت. داماد سمجھ گیا یہ بڑھیا اکیلے ہم کو گھی کھانے نہیں دے گی. تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو. بڑھیا جب کھانا شروع کرنے لگی، جب کھانے لگی تو دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے. دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا. تو بڑھیا کہتی ہے منطق سے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر کا ادھر ٹاننا. داماد دیکھتا رہ گیا اور کہتا ہے اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے. داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں اٹھائیے، ملاقات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو ہی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے 3 منٹ کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی سے پہلے ماں باپ کی اور شادی کے بعد ساس سسر کی قدر کریں گے انشاءاللہ. خیر آپ بتائیے ہم کہاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو ہم پھول پاگل ہے 12 بج جانے کے بعد بیٹھے. خیر اللہ جزائے خیر دے، آپ نے جیسا بھی سنا اچھا سنا. اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. اس لیے میں بہت بڑا اوور اسمارٹ نہیں ہوں. آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کے ماں باپ کو دنیا میں زندہ رکھے، ان کی عمر میں برکت دے اور آپ کی جنت آپ کے پاس ہو، اس کی میں دعا کرتا ہوں. بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے. تو اللہ کے رسول نے روکا، او جوان یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا. اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت بیٹھنا. اگر یہ تمہارا باپ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اپنے بدن میں پیشاب کر رہے، اس پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جس عورت کو غم ہوگا وہ سر پر ہاتھ رکھ لے گی، جس مرد کو غم ہوگا وہ گال پر ہاتھ رکھ لے گا. اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا، او جوان کیا غم ہے؟ کہا حضور بہت بڑا غم ہے.
ارے کیا غم ہے, گھوٹالا اٹالا تو نہیں ہو گیا؟ کہا حضور بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا, اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے گناہ بڑا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان چھوٹا ہے گناہ بڑا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ عرش چھوٹا ہے گناہ بڑا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان کا کلیجہ پھٹ جائے, کہا او جوان تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں زندہ ہے, تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جوان اب دیر مت کرو, دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو, دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو, اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ کی ہستی اس دھرتی پر اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا, جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا, خدا مہربان ہوگا معاف ہو جائے گا. ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے, ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے. بیٹا خاموش نہیں ہے, ماں بھی خاموش نہیں. ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے, میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے, معاف نہیں کروں گی. تو بیٹا بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے, اپنا دودھ نہیں پلایا ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, کسی کو رلائیں گے کسی کو ہنسائیں گے انشاءاللہ. ماں سے بڑھ کر, ماں سے بڑھ کر, ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کے سر کا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے, دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی. ایک ماں باپ کی خدمت پر اللہ 3 چیز عطا کرے گا. یہ میری زبان نہیں ہے, رسول اللہ کی زبان ہے. عمر بھی بڑھا دے گا, صحت بھی بڑھا دے گا, روزی بھی بڑھا دے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر زندہ ہوں گے انشاءاللہ, دعائے مغفرت کریں گے مر جائیں گے انشاءاللہ, ایک دن یاد کریں گے زندگی بھر کے لیے بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی بندہ, بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے, بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے, تیرے دربار, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیرے دربار. سوتا ہوا جلسہ, حوصلے سے جوان جلسہ. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بکھرے ہوئے مجمع کو متحد فرمائے, اتحاد کے پیغام کو اس بستی کے لیے اللہ قبول فرمائے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا, گھر میں حل نہیں ہوگا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے. بالکل جلسہ ٹوٹ گیا ہے لیکن جلسہ جٹا ہوا ہے. جلسہ مسجد کی برکت سے ابھی تک زندہ ہے. اللہ مسجد کو سجدے سے آباد فرمائے, مبارکباد فرمائے. 3 سوال ہیں, پیغام شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا. صرف 3 کام کیے. پہلا, دوسرا, تیسرا کام کیا تھا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, پوری دنیا میں صرف 50 سال میں اسلام یورپ کے اندر 235% پھیلا. 3 وجہ سے, وہ پہلی اور دوسری آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے فرمایا پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے, اس میں مسلمان نہیں ہے. وہ 3 سماج ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے. وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ سن کر کے سنیں گے جلسہ. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جنازہ پڑھانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی, ذرا سو کر کے آپ غلطی کیجئے. آنکھ بند ڈبہ غائب. 3 سوال, پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے. جتنا بڑا پنڈال ہے اتنا بڑا مجمع ہے. 12 بج جانے کے بعد بھی لوگ جاگ رہے ہیں, پیشانی چمک رہی ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کیا. صرف 3 کام کیے. محبت کیا, نفرت نہیں کیا. معاف کیا, بدلہ نہیں لیا. مدد کیا, مدد سے محروم نہیں کیا. 3 کام کیے. 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کر لیا. 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام 235% پھیلا. جانتے ہیں کیوں؟ انگریز کہتا ہے محمد کی وجہ سے, انگریز کہتا ہے مسجد کی وجہ سے, انگریز کہتا ہے اتحاد کی وجہ سے. اللہ کے رسول کو نماز ملی معراج میں, لے کر کے جب دھرتی پر آئے تو نماز گھر میں نہیں ادا کی, مسجد میں آ کر کے ادا کی. اور اس سے پہلے آذان دلوائی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہے. اس میں چھوٹے بڑے صف میں آ گئے, امیر غریب صف میں آ گئے, بیمار تندرست ایک صف میں آ گئے. مسجد کے اتحاد سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا. 3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے. مرواڑی ہے, مہتا ہے, گجر ہے, اس میں مسلمان نہیں. 2 وجہ سے ترقی کر رہا ہے. مرواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے, گھر میں حل ہوتا ہے, عدالت میں نہیں جاتا. آپ کچہری میں, پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مرواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا, وہ ڈائریکٹ بولے گا مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے. مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے, گھر میں حل ہو جاتا ہے, عدالت میں نہیں جاتا. اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے. اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے, ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مرواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے. 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے. مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے, گالی دیں گے, اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے, ہم ٹانگ کھینچیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں. منفعت ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کیا بڑی بات تھی. بڑا خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں.
ملک کے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی، اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا، اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے، اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے، اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔ اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے، جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔ بڑا خوبصورت مسجد سے تعلق نظر آیا، جب چندہ ہو رہا تھا مسجد کا تو لوگ جیب سے پیسہ نکال رہے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو اسی طرح آباد کرے جیسے مسجد آباد ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اتنا بڑا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہے، 5 منٹ آپ چلائیے موبائل، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے آپ مسجد آ جائیے، اللہ کے گھر آ جائیے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے،
نیند پھول پر آتی ہے کانٹے پر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا، چچا جان یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی زبان سے نکل گیا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا، اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، نبی دعا کرتے رہے، اللہ نے کلمے سے محروم کر دیا۔ مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا، آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے، اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، چندہ دیا ہے، ایک کام ہوا ہے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سومناتھ گجرات میں ہے، بہت بڑا مندر، بغل میں مسجد کا دروازہ بند، مندر کا دروازہ کھلا۔ ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر، مسجد تمہاری مسجد اس کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مؤذن مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، ایک امام مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجد، اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، زندگی بھر سونے کے لیے ہے۔ ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے، دعا تک ساتھ دے دیا، یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر آخری نبی نہیں ملتے، گاڑی پھنستی، شفاعت سے محروم ہو جاتے، جہنم میں جانا مقدر ہوتا، جنت مقدر نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا، اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کہا لڑکا 1 نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا، اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟
تو بیٹی نے باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روضہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ کو 4 کام کرنا ہے۔ کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ کسان کو اچھی فصل ملتی ہے، آپ کو اچھی نسل ملے گی۔
4 کام آپ کو کرنا ہے۔ کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، بالکل حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج، دھان کا اچھا بیج۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد۔ یہ وقت پر پانی، وقت پر کھاد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا ہے، مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہے۔ اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے، 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے ایک باپ لا رہا ہے، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر۔ ماسٹر صاحب بھی پریشان کہ سارا بچہ آپ ہی کا ہے، یہ خفا ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے؟ سائیکل آپ کے بچے کو مل جائے گی لیکن آپ کا بچہ علم سے، ہنر سے محروم ہو جائے گا۔ کسان کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فاضل گھاس اجاڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا۔ بچہ اگر آپ کا اسکرین ٹچ موبائل سے دور ہو گیا، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے روتے ہوئے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دبنا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارہ آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، مجھ کو یہ بٹوارہ منظور نہیں ہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارہ آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے۔ کہا آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارہ کیا ہے۔ تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے، کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارہ کیسے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا، کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ پیغام بچوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں، ماں بہنوں تک پہنچ جاؤں گا، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے بیٹے کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان پیچھے کیوں ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان کیوں پیچھے ہے؟ کیا بولتا ہے؟ فرصت ملے گی تو دیکھیں گے۔ جس جوان نے کام کے لیے فرصت پر، کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے، ابھی کیا جلدی ہے،
کر لیں گے, کام کرنا ہے, ابھی کیا جلدی ہے. یاد رکھیے کہ رات میں آدمی سوتا ہے, کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں, کسی کا جنازہ اٹھتا ہے. جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے, وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے. اور جوان کیا بولتا, ابھی تو جوان ہیں, دیکھیں گے بعد میں. یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے, یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے. جوانی جب چلی جاتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے, اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا, تو دین کہاں سے کمائے گا. ہمارا جوان کیا بولتا ہے, توبہ کر لیں گے. توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا, زخم لگا لیتے ہیں, مرہم پٹی کر لیں گے, یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا. توبہ آسان نہیں ہے. جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے, جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. ہمارا جوان کیا کہتا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جوان آگے نہیں بڑھتا, پیچھے رہ جاتا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے, تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے. جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا. جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی. آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے ہیں. اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی, مرنے والا مر گیا, کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے, لے لیجئے گا. اور اگر تکلیف پہنچائی ہے, برا بھلا کہا ہے, تو دل سے معاف کر دیجئے گا. اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, یہ اعلان صحیح ہے, لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے. امام صاحب کھڑے ہو گئے, جنازہ رکھا ہوا ہے, سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ مرنے والے مر گئے, لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے, برا بھلا کہا ہے, کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا. اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے, مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دنیا جس کا نام میاں, یہ دنیا جس کا نام میاں, یہ اور طرح کی بستی ہے. جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں, انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کی اطمینان کے لیے یہ پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے, حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجئے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. غور کیجئے گا, آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے. اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے, اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا, میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے. جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے, پاخانہ دیکھتا ہے, منہ سے اٹھا لیتا ہے. بدن کو تو ناپاکی سے بتا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے, ایسے جیسے بگلے کا پر. وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے.
لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا۔ ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے، جلسہ بیکار ہو جائے گا۔ جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا، مشرک کرتا تھا، تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا۔ کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا، ارے کتنا بڑا پاگل ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے؟ تو وہ کہتا تھا، یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، شرم آتی، حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، شرم آتی، اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں، ننگے طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ مشرک ہے، اس کو غیرت ہے، شرم ہے کہ حرام حرام ہے، اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے، چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں۔ بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا۔ آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے، شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ ایسا شریف زمانہ تھا، ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا، مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ لی، سر جھکا لی۔ قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگو، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کر رہا ہے۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا، بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا، کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا، ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا۔
ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے، اصل میزبانی یہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی۔ میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا، اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، شراب میں آگے۔ جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔
जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता है। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। कैसे? 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते, माँ का नाम लिखाते। 20% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हैं। हेड मास्टर ने पूछा, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखा दो, बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ, माँ का नाम क्यों लिखाते हो? बच्चे का जवाब सुनिए, मैं तो दुनिया का बदकिस्मत बच्चा हूँ। माँ बाप ने गुनाह किया, जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ बाप का कसूर था, नुकसान हमारे सर आया, मुझको माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा। एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद होगी, सुभान अल्लाह। जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000 तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया, अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूँगा मुसलमान बन जाऊँगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाथ है या फूल है, कहाँ से आया? अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। सारे लोग हैरान है कि हो क्या रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया, अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान 100 मरतबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको कत्ल कर दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हाथ उठाइए हमारे जवान, जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। खैर, हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम, आपकी खिदमत में सिर्फ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। और इतनी तबीयत अब लग रही है आपको बयान सुनाने में, मैं बयान नहीं कर सकता। जब यहाँ लोग स्टेज पर बैठे हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार ये जलसा हो रहा है कि क्या हो रहा है।
لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے. اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے, آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے. عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے, آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. ٹرین میں ایک انگریز بولا, مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے, عورت پسند نہیں ہے, مرد پسند ہے. مسلمان مرد پسند ہے, عورت پسند نہیں. انگریز بولا. بغل میں عالم تھے, اس نے پوچھا کیوں بھائی, ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں, عورت پسند نہیں ہے. کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے, جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے, برقعے میں ہوتی ہے. جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت, مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے. حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا. حضرت نے چاقو نکالا, نیمبو کاٹنا شروع کیا. انگریز دیکھ رہا. رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے. تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں, اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے. انگریز پاؤں میں گر گیا. حضرت آپ بالکل صحیح کریں. جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے, دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے, بغیر برقعے کے, بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, آپے سے باہر ہوتی ہے, تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے, دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا. حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا, حضرت نماز پر بولیے گا, پردہ کے اوپر مت بولیے گا, لاٹھی ہاتھ میں. حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں. 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے. تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے. کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو. اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو. جوان بولا بالکل صحیح. اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا, اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں, سب سے نیچے کی جیب میں. تو جوان بولا بالکل صحیح ہے. حضرت نے کہا کہ او جوان, دولت کی حفاظت کرتے ہو, اندر کی جیب میں رکھتے ہو, عورت کی حفاظت نہیں کرتے, اس کو گھر سے باہر کرتے ہو. یاد رکھنا, 100 بار یاد رکھنا, دولت جائے گی واپس آئے گی, عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. دان سے چل رہا تھا, اب تو عام بات ہے, قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا, چاہے عورت ہو مسلمان, چاہے مرد ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, لوگ سنا کرتے تھے. بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے, اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر, اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے. قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا. ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا, واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا ایک آدمی بولا, وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی. تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں, اسی لڑکے کا باپ. جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کس نے مردوں کو گھٹایا,
اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو، سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک راز سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی، اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا۔ ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا۔ بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔ کتنا آسان ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے۔ ایک مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے۔ کتنا آسان ہے۔ دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے۔ دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے، پاک کرنا آسان، دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا، پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے، اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے۔
کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی. ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے. ایک مثال اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی. جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے، پڑھی لکھی کون ہے. صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا، بہت نفیس ہے، بہت پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ، ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے. اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی، تمام جاہلوں کی خالہ تھی، سب سے بڑی جاہل تھی، انگوٹھا ٹیک تھی. باپ نے وستانیہ فوقانیہ صرف کرایا تھا، نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی. اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے. کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، جیسے روز پتا چلتا ہے ویسے آج پتا چل رہا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، سداچار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس مصیبت کے حوالے ہم لوگ ہوئے. ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی، سسر سے ملاقات ہو جائے گی. خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال کرتا گیا، آپ میرے حصے کا جلسہ سنتے گئے، ماحول بنتا گیا. ایک عظیم مقرر، عظیم محدث آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی تھے، اور ماشاءاللہ ہر علم ہر فن سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، انہی کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا. وہ آ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ ان کے بیان کو مکمل سن کر کے دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بس ایک پیغام رہ گیا میرے حصے کا کہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا. ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، کان میں اپنے شوہر کو ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا ہے؟
اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو کان میں کہا کہ میں کیسے سسرال آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، میری ایک بات کو دھیان سے سنو. اپنے بھائیوں سے، یہ بھی بیوی سے پریشان ہے کیا؟ اچھا ان کے واسطے ہم دعا کر دیں گے، آپ ہماری طرف دیکھیے. ہاں دھیان سے ادھر سنیے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے اور یہ جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کی مراد کو اللہ پوری فرمائے. دھیان سے سنیے گا. بیوی آ کر کے شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا. کہا آج ہی تو آئی ہو، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا. اب میرے بھائی کا مسئلہ سر پر اٹھانا شروع کیا تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دیکھو اس میں اپنا ہی فائدہ اپنا ہی نقصان ہے. تم اگر اپنے بھائی سے لڑو گے تو ہماری اولاد جو پیدا ہوگی آپس میں میل محبت سے نہیں رہے گی، جھگڑا کرے گی. اگر تم بھائی سے میل محبت سے پیش آؤ گے ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت سے رہے گی. شوہر نہایت بدصورت ہے، بیوی نہایت خوبصورت ہے. بیوی تسلی دے رہی ہے شوہر کو تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں. کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جنتی؟ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تم بھی جنتی؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم بدصورت ہو میں خوبصورت ہوں. جب تم میرا چہرہ دیکھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اتنا بدصورت تھا اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی دے دیا، تم شکر ادا کرتے. اور میں خوبصورت ہوں تم بدصورت ہو، جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. میں صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والے کو جنت ملتی ہے. تم شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے کو جنت ملتی ہے. تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی قاضی صاحب کے پاس بغل میں بیٹھا، حضرت ایک پوٹری شکایت لے کر کے بیوی کے آیا. تو قاضی صاحب نے کہا پوٹری مت کھولنا، کہیں ہم کو اپنی پوٹری کھولنی پڑے. کہا کہ بیوی سے اگر شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بیوی اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس جوان نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، اس کی اگر حفاظت ہو جائے آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا. اس نے کہا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں، پاک دامن ہے. اگر میں چلا جاؤں باہر کمانے کے لیے 20 سال کے بعد آؤں پھر بھی وہ آبرو کی حفاظت کرے گی، کونے میں پڑے رہے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق نہیں دیتا. اس کی شکایت کو سن کر کے سہ لیتا ہوں. میری بیوی بچے کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے طلاق نہیں دیتا. میری بیوی خوبصورت ہے اور جو ذات خوبصورت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس لیے طلاق نہیں. رخصتی کا جب وقت ہوگا، آپ کے یہاں بھی ہے، 18 سال کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو گھر میں ایسی قیامت برپا ہو جاتی ہے. جب لڑکی رخصت ہونے لگتی ہے، سسرال جانے لگتی ہے، دولہا کی گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس وقت ایسی قیامت برپا ہوتی ہے کہ سب طرف سے رونے کی آواز آتی ہے. نانی الگ رو رہی ہے، دادی الگ رو رہی ہے، پورا خاندان الگ رو رہا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے. مگر ایک آدمی اس میں ہنس رہا ہے. چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، باپ سے کہتا ابا اس میں تو سب رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے. تو باپ بولا بیٹا رخصتی کے موقع پر کون منحوس ہنس رہا ہے؟ کہا وہی گال پر رومال رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے. باپ نے کہا بیٹا سبحان اللہ انا للہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع ہے، ایک دن ہم لوگ رو لیں گے. زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا اس لیے ہنس رہا ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے.